الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ پچھلے درس میں سورہ البقرہ کی دو آیت نمبر 89 اور 90 دو آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا اس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب من عند اللہ، قرآن یہ کتاب ہے اور من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین حقیقتاً کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، حقیقتاً کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ تو کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے کلام کو۔ قرآن کو جب کتاب کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کلام یہ کوئی جسم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مخلوق کہیں گے، اس کو ہم مخلوق کہیں گے۔ اللہ کا کلام جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ تیسری بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضل کو، مقام کو، مرتبے کو اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صفت یہ بتائی مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے ان تمام باتوں کو جو یہود کے ساتھ تھی۔ یہود کے ساتھ جو باتیں سچ تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے یہ کلام قرآن۔ تو اس کی ایک صفت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن حکیم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ چوتھی بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہود یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، انہیں بھیجا جائے گا، یہ اچھی طرح وہ جانتے تھے پہلے سے ہی۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے آنے کے بعد انہیں غلبہ بھی عطا ہوگا، یعنی انہیں فتح بھی نصیب ہوگی، وہ غالب بھی آئیں گے، یہ بھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ اس لیے آیت میں بتایا گیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ اس سے پہلے کافروں پر یعنی مشرکین عرب پر اور مشرکین مکہ پر یہ لوگ کیا کرتے تھے، مدد اور جیت کی یہ امید بھی لگائے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ہے جو ضرور آئے گا اور اس پر ایک کتاب بھی نازل کی جائے گی اور اس کے ذریعے اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ہرائیں گے اور تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یہ وہ کہتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ رسول آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ حسد کے مارے، بغض اور عناد کے مارے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ چوتھی بات معلوم ہوئی کہ یہود کو پتہ تھا پہلے سے ہی، یعنی اپنی کتابوں میں وہ جانتے تھے اس بات کو۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہود انہوں نے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، جھکے نہیں، یہاں تک کہ اس چیز کے سامنے بھی نہیں جھکے جس کا وہ اقرار پہلے بھی کرتے تھے۔ پہلے وہ بولتے تھے کہ نبی آئے گا، تو جب نبی آیا تو اب اس کے سامنے جھکنا تھا، یعنی ان کو نبی تسلیم کرنا تھا، رسول ماننا تھا، اور اس کتاب کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اس پر ایک کتاب بھی نازل ہوگی تو اس کتاب کے سامنے جھکتے، یعنی اس کا اقرار کرتے، اس کو تسلیم کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا ان کی سرشت میں کفر تھا، انکار تھا، سرکشی تھی۔ ایک انسان ہوتا ہے جس کو معلوم نہیں کہ یہ حق ہے کہ نہ حق، انکار کر دیتا ہے نہ جاننے کی صورت میں۔ ایک آدمی حق جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہی صحیح ہے، لیکن پھر انکار کرتا ہے، پھر نہیں مانتا، تو یہ اس کی سرکشی بڑی ہوئی ہے، یہ زیادہ نافرمان ہے، اس کی خطرناکی زیادہ ہے۔ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے،
پھر بھی نہیں پڑھتا، اس کا گناہ زیادہ ہے، جانتا ہے فرض، لیکن ایک آدمی اس کو شاید نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، پڑھ لیے تو اچھی بات، نہیں پڑھے تو چلتا ہے، پھر وہ نہ پڑھے تو اس کا گناہ پھر بھی کم ہے اس کے بالمقابل۔ ایسی بہت ساری حق کی باتیں مسلمان بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں ایسا مسلمان یہود کی صفت پائی جاتی ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہود کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کی روش سے بچا جائے۔ اگر کسی بات کو آپ جانتے ہیں حق ہے اور وہ کرنے والی چیز ہے تو اس کو کیا جائے گا، اور کوئی ایسی بات جو حق ہے اور وہ منع کی ہوئی چیز ہے تو اس سے روکا جائے گا، اس سے روکا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔